الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے دارالندوہ میں سازش ہوئی تھی۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہ پلاننگ کی تھی، اور وہ پلاننگ کا ہوا دینے والا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ابھارنے والا کون تھا؟ شیخ نجدی۔ یہ کون تھا؟ ابلیس تھا۔ یہ شیخ بن کر آیا تھا، ایک نجد کا شیخ ہوں یہ بتلا کر وہ داخل ہوا تھا، اور اس نے کس کے فیصلے پر لبیک کہا، کس کے فیصلے کو سراہا؟ طاغوت اکبر۔ کون ہے وہ؟ ابو جہل۔ ابو جہل نے جو قتل کی تجویز کی تو اس پر وہ نعرہ لگایا کہ واہ، یہ بات رہی، یہ زبردست بات ہے، اس جوان نے صحیح بات کہی۔ تو بہرحال سب نے ایک کے بعد دیگر اس بات پر اپنی رائے دی، اور بہرحال طے یہ ہوا تھا کہ تمام قبیلے کے لوگ نوجوان اپنے اپنے تلوار لے کر آئیں۔ تو بہرحال بہنوں، پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا، جو تدبیر پڑھی تھی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اقدام کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے اس کا جواب دیا۔ تو دیکھیے، جب ان لوگوں نے چھپ کر گفتگو کی تھی، چھپ کر پلاننگ کی تھی دارالندوہ میں، تو سبحان اللہ وہاں پر جو ان کی باتیں ہوئی تھی، انہوں نے تو بہت ہی مخفی رکھی اس کو، لیکن سبحان اللہ اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ السمیع العلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ کس کے ذریعے سے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور ادھر یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہے، اور وہ لوگ اتنا زیادہ سیکرنسی مینٹین کرتے ہوئے، اس کو مخفی رکھتے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ آہستہ آہستہ تیاریاں کر رہے تھے، اور ایسے روزمرہ کے معاملات میں ایسے دکھ رہے تھے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، کچھ طے ہوا ہی نہیں۔ اس طرح سے وہ ایکٹ کر رہے تھے، اس طرح سے اظہار کر رہے تھے اس چیز کا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور برابر پیچھے سے تیاریاں کر رہے تھے۔ لیکن قریش کا یہ مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر کس کے ساتھ کیا؟ یہ فریب، یہ دھوکہ کس کے ساتھ کرنے کی کوشش کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو نعوذ باللہ، انہوں نے جو حرکت کی، تو یہ حرکت ان کو کیسی ان کے منہ پر ماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ دیکھیے آگے ہم دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام آئے اور بتا دیے کہ قریش کی سازش ہے، وہ آپ کو قتل کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو اب اجازت دیتا ہے ہجرت کی، آپ نکلنے کا وقت مقرر کر دیا گیا، اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بتایا کہ قریش کے مکر کو کیسے رد کرنا ہے آپ کو، کہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں، آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ ادھر ٹھیک دوپہر کے وقت جب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کیا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ صبح جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو یہ سازش کی خبر دی، اور کہا کہ رات میں آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں۔ تو جب صبح اس چیز کی اطلاع ملی، تو دوپہر میں ہی آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے ساتھ ہجرت کا پروگرام طے کیا۔ چنانچہ دونوں سواریوں کا سامان نہایت تیزی سے تیار کیا گیا، جلدی تیاری ہوئی، کیونکہ ٹائم بہت کم تھا۔ دوپہر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کے رسول اور کہتے ہیں کہ ہمیں رات میں نکلنا ہے، تو بالکل
تھوڑا سا ٹائم تھا، اس میں ان کو پوری تیاری کرنی تھی. خیر پہلے سے تو تیار تھے، جیسا میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ 2 اونٹنیوں کو یعنی کھلا پلا کر تیار کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے، ہجرت کرنا ہے. تو لیکن یہ تو پتہ نہیں تھا ان کو کہ کون سا وقت ہوگا، کون سا دن ہوگا. اچانک جب انہیں معلوم ہوا تو جلدی جلدی انہوں نے تیاری کی، اور عبداللہ بن عریقت نامی ایک شخص تھا جو ابھی تک دین قریش پر ہی تھا، لیکن اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا، یعنی اسے تمام راستے بہت اچھی طریقے سے معلوم تھے. تو اس سے بات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے یہ بات طے کی، عہد و پیمان کیا اس کے ساتھ کہ اجرت پر اس کو ان دونوں کو مدینہ لے جانا ہے. کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، یہ دونوں کو مدینہ لے جانا ہے. چنانچہ وہ اپنے عہد و پیمان پر جمع رہا، اور برابر اسے بتایا گیا کہ وہ 3 رات کے بعد، ایک رات تو وہ تھی جب یہ لوگ نکلے ہجرت کے لیے، پھر مسلسل 3 رات کے بعد جبل ثور کے پاس آنے کو کہا گیا. جبل ثور کدھر ہے؟ یہ یمن کے راستے پر. تو جبل ثور کے پاس آنے کو کہا گیا 3 رات کے بعد. کس کو؟ عبداللہ بن عریقت کو، جو راستہ بتانے کا ماہر تھا. تو بہرحال بہنوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر اپنے روزمرہ کے کام میں حسب عادت ایسے رہے جیسے کہ کسی کو محسوس تک نہ ہوا کہ قریش کی قرارداد سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی یا کسی اور کام کی تیاری کر رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اظہار نہیں کیا. چپکے سے آپ نے تیاری کر لی. یہ تمام باتیں طے ہوئی کہ 3 رات بعد جبل ثور کے پاس آنا ہے عبداللہ بن عریقت کو، اور اسی رات میں ابو بکر صدیق کو نکلنا ہے. یہ باتیں طے ہو چکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تیاریاں مکمل کر لی، اور کیسے؟ چپکے سے، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریاں کر رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسب معمول کوئی کام کاج کر رہے ہیں. تو بہرحال ہوا یہ کہ اس رات جب یعنی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی. آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نماز عشاء کے بعد شروع رات میں تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے تھے، اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے تھے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے. یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز کے فوری بعد سو جاتے شروع رات میں، اور آدھی رات کے بعد گھر سے نکل کر مسجد حرام تشریف لے جاتے اور وہاں تہجد کی نماز پڑھتے. اب مشرکین انتظار کرنے لگے کہ اب آپ سو گئے ہوں گے. اس کے بعد وہ وقت میں عشاء کے فوری بعد انہوں نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرا ڈال دیے گھر کو، گھر کے اطراف گھیرا لے کر ٹھہر گئے کہ جیسے ہی آپ نکلتے ہیں آپ کو تلوار سے مار ڈالیں گے، نعوذ باللہ. تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ آج ان کے بستر پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوئیں گے بلکہ حضرت علی سوئیں گے. حضرت علی سو گئے چادر اوڑھ کر. تو وہ چادر جو انہوں نے دیکھی وہ سمجھے کہ یہ چادر اوڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اور بڑے خوشی وہ لوگ ٹھہرے دیکھ رہے تھے کہ کب اٹھیں گے اور کب یہ باہر آئیں گے. اور ہوا یہ بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے سامنے سے گزرے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ وہ گھات لگائے بیٹھے تھے، انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب آپ اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ اور منظور تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پیاری حفاظت فرمائی کہ الحمدللہ قریش کے مکر کا ایسا جواب دیا کہ تا قیامت تک وہ جواب محفوظ ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کیا ہے آیت نمبر 30؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب کفار آپ کے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی چال چل رہا تھا،
اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. وہ بھی چال چل رہے تھے، وہ بھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تو بہتر چال چلنے والا ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں جب کہ یہ لوگ آپ کا گھر کا گھیرا لیے ہوئے تھے باہر تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سروں پر مٹی ڈالی. کون سی آیت؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اس آیت کا ترجمہ ہے. کون سی آیت ہے؟ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کیا ترجمہ ہے؟ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، پس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. چنانچہ اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور وہ آپ کا مطلق احساس نہ کر سکے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ وہاں سے گزر رہے ہیں. اللہ نے ان کی آنکھیں پکڑ لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گئے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے. اس کے بعد آپ ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ کیا اور فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع غار سور نامی ایک غار تھی، سور نامی پہاڑ کے غار میں وہ لوگ پناہ لیے، جا پہنچے اور وہاں پر غار سور میں بیٹھ گئے، تشریف رکھے. کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو آگے کیا ہوتا ہے بہنوں انشاءاللہ نیکسٹ درس میں ہم دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.